خاکسار مجلس انصار اللہ جرمنی کی طرف سے آپ سب کو اس پروگرام میں شامل ہونے پر خوش آمدید کہتا ہے اور اس پروگرام میں شامل ہونے پر آپ سب کا دلی طور پر شکریہ ادا کرتا ہے۔ اسی طرح مختلف ممالک سے آئے ہوئے شعراء کا بھی شکریہ ادا کرتا ہے۔ اگرچہ ہم ان شعراء کرام کو MTA پر تو دیکھتے اور سنتے رہتے ہیں، مگر آپ کی آمد سے آپ کا کلام براہ راست سننے کا اس وقت ہمیں موقع مل رہا ہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ آج کے پروگرام کی صدارت کے لیے خاکسار مکرم و محترم شیخ مظفر احمد صاحب ولد شیخ محمد احمد مدر صاحب سابق امیر جماعت احمدیہ ضلع فیصل آباد کو صدارت کی دعوت دیتا ہوں۔ مکرم شیخ مظفر احمد صاحب پاکستان میں وقف جدید کے صدر ہیں اور امیر جماعت احمدیہ فیصل آباد ہیں، اسی طرح طاہر فاؤنڈیشن کے بھی چیئرمین ہیں۔ آپ کو صدارت کے لیے درخواست کرتا ہوں۔ دعوت قرآن کریم محمد ایوب خان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان۔ جزاک اللہ۔ اب ناظم مشاعرہ مکرم ڈاکٹر وسیم احمد صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ وہ نظامت کو سنبھالتے ہوئے مشاعرے کی کارروائی شروع کریں۔ جزاکم اللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعر کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی انسانی جذبوں کی تاریخ۔ اپنے احساسات، خیالات اور جذبات کو شعر میں بیان کرنے کا طریق اور اسلوب ہر قوم، ملک اور تہذیب میں ہمیشہ سے جاری ہے۔ شاید اس لیے کہ اشعار مختصر فکروں میں وہ مضامین بیان کر دیتے ہیں جس کے لیے نثر میں بعض اوقات ہمیں 20 صفحات کی ضرورت پڑتی ہے۔ اچھا شعر وہی ہوتا ہے جو سچے جذبات پر مشتمل ہو، اور جب کسی شعر میں سچے جذبے اور حقیقی محبت شامل ہو جائے تو پھر غیر معمولی شاہکار تخلیق ہوتے ہیں۔ معزز حاضرین، آج کی ہماری یہ نشست اس اعتبار سے غیر معمولی اور منفرد ہے کہ آج یہاں جو بھی شعراء کرام اپنا کلام پیش فرمائیں گے اس میں جو محبت، عقیدت اور خلوص شامل ہے، اس کی نظیر کسی دنیاوی رشتے اور تعلق میں نہیں ملتی۔ خلافت احمدیہ کے یہ عشاق
ہر میدان میں اپنے آقا کے ایک اشارے پر تن من دھن قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں، اور یہی وصف اور بیتابی ان کے کلام میں بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ خلافت احمدیہ 7 سالہ جوبلی کے حوالے سے ہونے والی آج کی یہ محفل عشق حقیقی کے اسی محور پر کے گرد گھومتی ہمیں نظر آئے گی۔ اللہ تعالی ہمارے ان پرخلوص جذبوں کو قبول فرمائے اور خلافت کی یہ نعمت تا قیامت ہم میں موجود رہے۔ اللہ ہمیشہ یہ خلافت رہے قائم، احمد کی جماعت میں یہ نعمت رہے قائم، ہر دور میں یہ نور نبوت رہے قائم، یہ فضل تیرا تا قیامت رہے قائم، جب تک کہ خلافت کا یہ فیضان رہے گا، ہر دور میں ممتاز مسلمان رہے گا۔ حاضرین کرام، اب ہم اس مجلس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ابتدا میں اور آغاز میں صدر مجلس کی اجازت سے میں اپنی ایک نظم پیش کرنے کی جسارت کرتا ہوں۔ کہ ہر طرف جشن مسرت ہے بپا، ہر طرف جشن مسرت ہے بپا، ہو گئی ایک سفر کی تکمیل، ہر طرف جشن مسرت ہے بپا، ہو گئی ایک سفر کی تکمیل، کامیابی کے کنول کھلتے رہیں، تیری تائید ہو اے رب جلیل، گلے امید صدا لاتے رہیں، ایسے خوشیوں سے مہکتے لمحے، گلے امید صدا لاتے رہیں، ایسے خوشیوں سے مہکتے لمحے، احمدیت تیری ایک ایک سحر چاند کے نور کی کرنوں سے سجے، اور اے خدا ہم تیرے عاجز بندے سجدہ شکر بجا لاتے ہیں، اے خدا ہم تیرے عاجز بندے سجدہ شکر بجا لاتے ہیں، اونچا رکھیں گے صدا نام تیرا، تیری عظمت کی قسم کھاتے ہیں، اور تیرے ہی نام کی حرمت کے لیے تو گزارے ہیں گزشتہ 100 سال، تیرے ہی نام کی حرمت کے لیے تو گزارے ہیں گزشتہ 100 سال، دین اسلام کے پرچم کے حسین چاند تارے ہیں گزشتہ 100 سال، اور جشن 7 سالہ خلافت ہے آج، جشن 7 سالہ خلافت ہے آج، نوح انسان کے لیے اور خوشی کیا ہوگی، ہو تیرے نام کا چرچا ہر سو، ایک مسلمان کے لیے اور خوشی کیا ہوگی۔ جشن 7 سالہ خلافت ہے آج، نوح انسان کے لیے اور خوشی کیا ہوگی، ہو تیرے نام کا چرچا ہر سو، ایک مسلمان کے لیے اور خوشی کیا ہوگی۔ اور اپنے اس تحفہ کو اس موقع پر گو کہ کمتر تو بہت پایا ہے، اپنے اس تحفہ کو اس موقع پر گو کہ کمتر تو بہت پایا ہے، ایک خطا کار خوشی کا احساس آج گیتوں میں سجا لایا ہے، اپنے اس تحفہ کو اس موقع پر گو کہ کمتر تو بہت پایا ہے، ایک خطا کار خوشی کا احساس آج گیتوں میں سجا لایا ہے، اور ایک گلدستہ بنانے کے لیے، ایک گلدستہ بنانے کے لیے چن کے لایا ہوں مہکتے ہوئے پھول، ایک گلدستہ بنانے کے لیے چن کے لایا ہوں مہکتے ہوئے پھول، اور طاہر کی تمنا یہ ہے کاش مل جائے انہیں رنگ قبول۔ اور اس کے بعد میں اپنے بزرگ محترم ہدایت اللہ خبش صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور جرمن زبان میں اپنے کلام سے حاضرین کو مستفز فرمائیں۔ آپ جرمن زبان کے ایک معروف دانشور، صحافی اور شاعر ہیں، آپ سے درخواست ہے کہ تشریف لائیں۔
the town in which he lives. The town in which he lives is a town which gives. The town in which he wails is one where truth prevails. The town in which he prays is made to whiten grace. The town in which he sighs is bound to leave device. The town in which he eats is there where love God meets. The town in which he weeps is freed from danger's deeps. The town in which he combs his hair is left from all ugly despair. The town in which he grants his hand knows soon when self-made perils end. The town in which he waves the sign is blessed to follow the divine. The town in which he settles down is beyond worlds of earthly crown. یہ تھے محترم ہدایت اللہ حب صاحب، اور اس کے بعد میں اب دعوت کلام دوں گا جناب شفیق احمد بصرہ کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی نظم پیش کریں. جناب شفیق احمد بصرہ. نظم سے پہلے 3 مصرے پنجابی میں. کتے چرچا اس نیابت دا، کتے شورا اس ولایت دا، تے میرا مرشد اونج بھی راج سونا اتوں ڈر کے نور خلافت دا. قدرت ثانیہ کا یہ مظہر نیا، قدرت ثانیہ کا یہ مظہر نیا، قوم احمد کے بیڑے کا ہے نا خدا، اور نور ہی نور چہرے سے اس کے عیاں، ہر کوئی جان و دل سے ہے اس پہ فدا. اور یوں بھی مسرور سب ہی ہے مسرور سے، یہی اپنا آقا ہے یہی پیا. یوں بھی مسرور سب ہی ہے مسرور سے، یہی اپنا آقا ہے یہی پیا. اور کہے یہ تو سارے ہی ہم کٹ مریں، کہے یہ تو سارے ہی ہم کٹ مریں، مگر اس کا فرما دعا ہی دعا. اور نصیحت ہے اس کی وصیت کرو، نصیحت ہے اس کی وصیت کرو، آخرت کے لیے ہے یہی داد راہ. اور یہ حق کا خلافت عدو دیکھ لے، یہ حق کا خلافت عدو دیکھ لے، ہے 100 سال سے جاری یہ سلسلہ، اور تا قیامت یہ ہم کو ہے بخشی گئی. نہ چھوڑیں کبھی اس کو مر کے بھی ہم، شمع احمدیت کے پروانے ہم، شمع احمدیت کے پروانے. شمع احمدیت کے پروانے ہم. یہ تھے جناب شفیق بصرہ، اور ان کے بعد میں دعوت کلام دوں گا خلافت کی اسی شمع کے ایک اور پروانے اور عاشق جناب ناصر احمد راجپوت کو. تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش فرمائیں. جناب ناصر احمد راجپوت. ایک نظم پیش خدمت ہے. ہو جائے گر اجازت کر دوں بیاں یہ چاہت، ہو جائے گر اجازت کر دوں بیاں یہ چاہت، تسکین جان و دل ہے گلدستہ خلافت، تسکین جان و دل ہے گلدستہ خلافت، اور نور و بشیر و ناصر طاہر کے بعد خامس، نور و بشیر و ناصر طاہر کے بعد خامس، ہیں نور کے صحیفے تفسیر بالفصاحت، ہیں نور کے صحیفے تفسیر بالفصاحت. اور 100 سال کی کہانی ایک پل کا خواب گویا، 100 سال کی کہانی ایک پل کا خواب گویا، تعبیر خواب جنت
فیض و نشاط و راحت، تعبیر خواب جنت فیض و نشاط و راحت، اور اے شب گزیدہ لوگوں یہ مژدہ سحر ہے۔ واہ، اے شب گزیدہ لوگوں یہ مژدہ سحر ہے صبح کامرانی مسرور کی امامت۔ اے شب گزیدہ لوگوں یہ مژدہ سحر ہے صبح کامرانی مسرور کی امامت، اور مینارۃ المسیح کی کرنوں میں امن عالم، مینارۃ المسیح کی کرنوں میں امن عالم، ہاں مرجع جہاں ہے مینار احمدیت، ہاں مرجع جہاں ہے مینار احمدیت، ہو جائے گر اجازت کر دوں بیاں یہ چاہت، تسکین جان و دل ہے گلدستہ خلافت۔ جناب ناصر احمد راجپوت اپنا کلام پیش کر رہے تھے۔ وہی ہے قادر یہ پھر دکھایا، تھمایا جس نے نظام تجھ کو، وہ کھینچ لایا ہے خلوتوں سے، بنایا جس نے امام تجھ کو۔ یہاں تو دن کو بھی تیرے چرچے، یہاں تو شب کو بھی تیری باتیں، لکھوں میں خورشید رخ کو تیرے، کہوں میں ماہ تمام تجھ کو۔ گدائے کوچائے جاں کو جو بھی ملا ہے تیری ہی برکتوں سے، متائے کل ہے سو سونپ دیتا ہوں اپنا سارا کلام تجھ کو۔ یہ خوبصورت اور سچے اشعار ہیں انگلستان سے تشریف لائے ہوئے ہمارے نوجوان اور خوبصورت لب و لہجہ کے مالک مہمان شاعر جناب فاروق محمود کے، جو اگرچہ ابھی نوجوان ہیں تاہم شعر و سخن کے میدان میں پختہ اور تجربہ کار شعراء سے کسی طرح بھی کم نہیں۔ میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ جناب فاروق محمود۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے لفظ سادہ ہے سب کے سب، میرے پاس کچھ بھی نیا نہیں، کوئی ڈھنگ ہے کسی بات میں تو ہے یار کا وہ میرا نہیں۔ واہ، میرے لفظ سادہ ہے سب کے سب، میرے پاس کچھ بھی نیا نہیں، کوئی ڈھنگ ہے کسی بات میں تو ہے یار کا وہ میرا نہیں۔ آج الحمدللہ خلیفۃ المسیح کی نیابت میں آج کی امامت کا وقت ہے جب خلافت احمدیہ کو 100 سال ہو گئے ہیں، مگر ساتھ ہی ایک افسوس سے بات کہنی پڑتی ہے کہ غیر احمدی لوگوں کو یہ نور نظر نہیں آیا، اور غیر مباین لاہوری احمدی بھی اس صاحبان خلافت سے اب علیحدہ ہوئے 100 سال پورے کرنے جا رہے ہیں۔ اسی المیہ کو مد نظر رکھتے ہوئے چند اشعار کہے ہیں، اگر اجازت ہو تو پیش کرتا ہوں۔ خبر کیوں کر نہیں دیتی گزشتہ ایک صدی تم کو، یہ کیسے مان لیں محسوس بھی نہ ہو کمی تم کو، کمی اس آسمانی بادشاہت کی نیابت کی، قرون اولی سے جوڑنے والی علامت کی، خدا کی دائمی نصرت کی اور اس کی حفاظت کی، نرالی شان والی باعمل دینی قیادت کی۔ خبر کیوں کر نہیں دیتی گزشتہ ایک صدی تم کو، یہ کیسے مان لیں محسوس بھی نہ ہو کمی تم کو۔ سفر کی ابتدا کر کے جو تم نے کارواں چھوڑا، گئی سب قوت پرواز جو ہی آشیاں چھوڑا، بڑی ہی تیرہ بختی ہے جو تم نے قادیاں چھوڑا، چمن چھوڑا امیر المومنی کا آستاں چھوڑا، نہیں ہے زیب دیتی دوستو یہ کجروی تم کو، یہ کیسے مان لیں محسوس بھی نہ ہو کمی تم کو۔ سفر کی ابتدا کر کے جو تم نے کارواں چھوڑا، گئی سب قوت پرواز جو ہی آشیاں چھوڑا، بڑی ہی تیرہ بختی ہے جو تم نے قادیاں چھوڑا، چمن چھوڑا امیر المومنی کا آستاں چھوڑا، نہیں ہے زیب دیتی دوستو یہ کجروی تم کو، یہ کیسے مان لیں محسوس بھی نہ ہو کمی تم کو۔ جزاکم اللہ۔ اترتی ہے سکینت آسماں سے اس جماعت پر، ہر ایک رنگ و نسل کا احمدی شاہد صداقت پر، خدا سایہ فگن ہے مستقل سچی خلافت پر، یہی خورشید کامل ہے جہان احمدیت پر،
نظر آئے یہ مہدی کا نشان دائمی تم کو، نظر آئے یہ مہدی کا نشان دائمی تم کو، یہ کیسے مان لیں محسوس بھی نہ ہو کمی تم کو۔ بجھانے پیاس آ جاؤ خوشی سے تم زمانوں کی، بجھانے پیاس آ جاؤ خوشی سے تم زمانوں کی، انا کو مارنے والوں کو کب حاجت، انا کو مارنے والوں کو کیا حاجت بہانوں کی، دیار حسن و احسان میں کمی کب ہے دوانوں کی، چلے آؤ کہ تم کو ہے ضرورت دو جہانوں کی۔ بجھانے پیاس آ جاؤ خوشی سے تم زمانوں کی، انا کو مارنے والوں کو حاجت کیا بہانوں کی، دیار حسن و احسان میں کمی کب ہے دیوانوں کی، چلے آؤ کہ تم کو ہے ضرورت دو جہانوں کی، سپہ سالار نے بھی بارہا آواز دی تم کو، یہ کیسے مان لے محسوس بھی نہ ہو کمی تم کو۔ محمد کی غلامی میں خلافت کی ہے سب توقیر، وہی ہیں روبہ منزل جو ہوئے ہیں اس سے دامن گیر، رواں ہے تیغ جس کے حسن کی اور پیار کی شمشیر، اسی کے ہاتھ میں تھامی گئی ہے وقت کی تقدیر، نشان صدق ہے ملنا یہ قدرت دوسری تم کو، یہ کیسے مان لیں محسوس بھی نہ ہو کمی تم کو۔ سبک رفتار امت کے اسی جانب قدم ہوں گے، اطاعت کی قبا پہنے سبھی جب محترم ہوں گے، اسی پرچم کے آگے سرنگوں سارے علم ہوں گے، ندی نالے سبھی دریا سمندر ہی میں ضم ہوں گے، بلاتی ہے مہو انجم کی یہ محفل سجی تم کو، بلاتی ہے مہو انجم کی یہ محفل سجی تم کو، یہ کیسے مان لیں محسوس بھی نہ ہو کمی تم کو۔ کرو سرسبز شاخ دل شجر سے منسلک ہو کر، ملیں گے جاداؤ منزل سفر سے منسلک ہو کر، کرو سرسبز شاخ دل شجر سے منسلک ہو کر، ملیں گے جاداؤ منزل سفر سے منسلک ہو کر، مٹا دو ظلمت شب کو سحر سے منسلک ہو کر، بچا لو نسلیں اپنی ایک در سے منسلک ہو کر، گزرتا جا رہا ہے وقت کہتی ہے گھڑی تم کو، یہ کیسے مان لیں محسوس بھی نہ ہو کمی تم کو۔ کرو سرسبز شاخ دل شجر سے منسلک ہو کر، ملیں گے جاداؤ منزل سفر سے منسلک ہو کر، مٹا دو ظلمت شب کو سحر سے منسلک ہو کر، بچا لو نسلیں اپنی ایک در سے منسلک ہو کر، گزرتا جا رہا ہے وقت کہتی ہے گھڑی تم کو، یہ کیسے مان لیں محسوس بھی نہ ہو کمی تم کو۔ جہاں کے خارزاروں کو گلستاں کر کے دم لیں گے، ہمیں سندھیر نگری میں چراغاں کر کے دم لیں گے، حقیقت کو جہاں پر ہم نمایاں کر کے دم لیں گے، محبت کے شرر جشن بہاراں کر کے دم لیں گے، بچانا چاہتے ہیں بالخلافت احمدی تم کو، یہ کیسے مان لیں محسوس بھی نہ ہو کمی تم کو۔ اور آخر میں بچشم نم تمہیں کہتے ہیں اب بھی لوٹ کر آؤ، بچشم نم تمہیں کہتے ہیں اب بھی لوٹ کر آؤ، صبح کو بھول کر نکلے تو قبل از شام گھر آؤ، بچشم نم تمہیں کہتے ہیں اب بھی لوٹ کر آؤ، صبح کو بھول کر نکلے تو قبل از شام گھر آؤ، کشادہ دل کھلی باہیں ہی پاؤ گے ادھر آؤ، کشادہ دل کھلی باہیں ہی پاؤ گے ادھر آؤ، جھکا کر سر اطاعت سے کیے آنکھوں کو تر آؤ، سکوت شام سے پہلے سکوت شام سے پہلے خیال آئے کبھی تم کو، یہ کیسے مان لیں محسوس بھی نہ ہو کمی تم کو۔ کمی اس آسمانی بادشاہت کی نیابت کی، قرون اولین سے جوڑنے والی علامت کی، خدا کی دائمی نصرت کی اور اس کی حفاظت کی، نرالی شان والی باعمل دینی قیادت کی۔ یہ تھے جناب فاروق محمود جو اپنے خوبصورت کلام سے ہمیں محظوظ کر رہے تھے، اور اب میں دعوت سخن دیتا ہوں جناب مبارک عارف کو جو اپنا پنجابی کلام پیش کریں گے۔ جناب مبارک عارف۔ السلام علیکم۔ پنجابی شعر چند ایک عرض نے۔
ਕਿ ਰੱਬ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੋਸਤੋ, ਰੱਬ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੋਸਤੋ, ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਅਹਿਸਾਨ ਦੋਸਤੋ, ਦਿੱਤਾ ਖਿਲਾਫਤ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਇਨਾਮ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਦੋਸਤੋ। 100 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਏ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਵੇਖਿਆ ਵਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਏ। کیا بات 100 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਏ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਵੇਖਿਆ ਵਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੋ ਆਖਦਾ ਕੁਰਾਨ ਦੋਸਤੋ, ਰੱਬ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੋਸਤੋ। ਰੱਬ ਇੱਕ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਇੱਕ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਸਰੂਰ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਮੋਹਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਇੱਕ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਸਰੂਰ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਮੋਹਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਲੱਥ ਦੀ ਥਕਾਨ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਲੱਥ ਦੀ ਥਕਾਨ ਦੋਸਤੋ, ਰੱਬ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੋਸਤੋ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੋੜੀ ਤੂੰ ਕਦੀ ਸੋਹਣਿਆ, ਇਹਦਾ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੋੜੀ ਤੂੰ ਕਦੀ ਸੋਹਣਿਆ, ਇਹ ਅਹਿਦ ਨਾ ਤੋੜੀ ਤੂੰ ਕਦੀ ਸੋਹਣਿਆ। ਐਸੇ ਅਹਿਦ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਦੋਸਤੋ। ਰੱਬ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੋਸਤੋ, ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਅਹਿਸਾਨ ਦੋਸਤੋ, ਦਿੱਤਾ ਖਿਲਾਫਤ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਇਨਾਮ ਦੋਸਤੋ, ਐਵੇਂ ਮਹਿਦੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੋਸਤੋ। جناب مبارک عارف کے بعد اب تشریف لائیں گے جناب چودھری محمد شریف خالد۔ آپ کا نام جرمنی کے ادبی حلقہ میں کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، سچے اور اچھے جذبات کو خوبصورت اشعار میں ڈھالنے کا ہنر جانتے ہیں۔ جناب چودھری شریف خالد صاحب۔ اس موقع کے لیے میں نے جو نظم لکھی ہے عنوان ہے قدرت ثانیہ۔ 26 مئی 8 کا سن مہدی موعود، 26 مئی 8 کا سن مہدی موعود، اس عالم فانی سے تھا جنت کو سدھارا، مغموم تھا بے حال تھا ہر درد کا مارا، ہر آنکھ کی پتلی تھا وہ ہر آنکھ کا تارا۔ اے طالب حق سوچ یہ کم فضل و کرم ہے، جاری ہوا انعام خلافت کا دوبارہ، پھر اس پہ کرم ہم کو دیا مصلح موعود، پھر اس پہ کرم ہم کو دیا مصلح موعود، جس نے ہمیں تسبیح کے دانوں سے گزارا، پھر اس پہ کرم ہم کو دیا مصلح موعود، جس نے ہمیں تسبیح کے دانوں سے گزارا۔ طاہر نے بھی ناصر نے بھی اور نور الدین نے سب نے ہی ہمیں خلق محمد میں سنوارا، طاہر نے بھی ناصر نے بھی اور نور الدین نے سب نے ہی ہمیں خلق محمد میں سنوارا۔ بیٹھے ہیں اسی سائے میں ہم آج بھی مسرور، بیٹھے ہیں اسی سائے میں ہم آج بھی مسرور، دیوار پہ لکھا تھا جہاں نام یہ پیارا، این دست خدا این دست خدا بر سر ما روز حشر تا، این عرض و صدارت نہ کند شخص گدارا۔ دنیا کی دل دکھانے کی عادت نہیں گئی، اپنی بھی مسکرانے کی عادت نہیں گئی، دنیا کی دل دکھانے کی عادت نہیں گئی، اپنی بھی مسکرانے کی عادت نہیں گئی، ایک ہم کہ ان کے واسطے جاں سے گزر گئے، ایک وہ کہ آزمانے کی عادت نہیں گئی۔ یہ مسکراتے اشعار ہیں ہمیشہ مسکراتے اور ہنس مکھ شاعر جناب مبارک صدیقی کے۔ آپ ہماری درخواست پر بطور خاص انگلستان سے تشریف لائے ہیں۔ ان کا مجموعہ کلام روشنی کا سفر اس نام سے شائع ہو چکا ہے۔ سادگی، سلاست اور شستگی ان کے کلام کے نمایاں وصف ہیں، اور یہی وصف انہیں دیگر شعراء سے نمایاں اور ممتاز کرتا ہے۔ تشریف لاتے ہیں جناب مبارک صدیقی۔ السلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے کہ میں نظم آپ کو سناؤں، ایک قطعہ میرے بہت پیارے شعراء جمیل بھائی ہالینڈ سے اور باقی بھی دوست، تو ان کے نام ایک قطعہ ہے کہ پیش خدمت ہے کہ پہلے سے معلوم تھا یہ تو ساری دنیا کو، پہلے سے معلوم تھا یہ تو ساری دنیا کو، دور فضا میں اڑنے والے طائر ہوتے ہیں، لیکن اب معلوم ہوا ہے سائنسدانوں کو اچھی صورت والے اکثر شاعر ہوتے ہیں۔ تو ایک نظم میں عام طور پہ آپ کو پتہ ہے بڑی پیار محبت کی نظمیں لکھتا ہوں، صرف ایک نظم میں نے لکھی بہت غصے میں، پڑھوں گا بھی کچھ غصے سے، اور آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ بھی اسے بڑی محبت اور غصے سے سنیں۔ دنیا بھر کی بہت سی عدالتوں نے، ہمارے ملک کی اور بہت سی عدالتوں نے مل کے جماعت احمدیہ کے خلاف فیصلے دیے، اپنی دانست میں یہ سوچ کر کہ جماعت احمدیہ کو مٹا دیا جائے گا، لیکن پچھلے 100 سال کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ان فیصلوں کا اور فیصلہ کرنے والوں کا انجام کیا ہوا ہے، یہ آپ جانتے ہیں۔ ایک نظم پیش خدمت ہے، نظم کا نام ہے فرد جرم۔ شروع کے اشعار ہیں کہ عدالت نے کیا کہا، اور پھر ہے کہ اس کا ہم نے کیا جواب دیا۔ ستم گروں نے کہا مل کے یہ عدالت میں، ستم گروں نے کہا مل کے یہ عدالت میں کہ ہم ہیں قادر مطلق، جزا سزا ہم ہیں، ہمارے ہاتھ میں گردش ہے اب زمانے کی، ہمارے ساتھ ہے لشکر سو اب خدا ہم ہیں۔ سنو یہ فیصلہ اس مقتدر عدالت کا کہ تم جو شہر میں خوشبو لگائے پھرتے ہو، شب سیاہ کے دستور سے بغاوت ہے یہ تم چراغ جو ہر سو جلائے پھرتے ہو۔ سنو یہ فیصلہ اس مقتدر عدالت کا کہ تم جو شہر میں خوشبو لگائے پھرتے ہو، شب سیاہ کے دستور سے بغاوت ہے یہ تم چراغ جو ہر سو جلائے پھرتے ہو۔ یہ مشورہ ہے تمہیں سب چراغ گل کر دو، نہیں تو پاؤں کے نیچے تمہیں مسل دیں گے۔ یہ عدالت کہہ رہی ہے یہ مشورہ ہے تمہیں سب چراغ گل کر دو، نہیں تو پاؤں کے نیچے تمہیں مسل دیں گے۔ تمہاری آنکھ میں تارے جو اب چمکتے ہیں انہیں نکال کے اشکوں سے ہم بدل دیں گے۔ ہمارے حکم کے آگے نہ سر جھکایا تو جو عمر باقی ہے زندان میں گزارو گے، سسک سسک کے جیو گے گداگروں کی طرح، مدد مدد کے لیے ہر طرف پکارو گے۔ سنا جو فیصلہ ہم نے تو مسکرائے بہت، سنا جو فیصلہ ہم نے تو مسکرائے بہت، کہا جواب میں ان سے کہ تم یہ بھول گئے کہ ہم وہ لوگ جو مقتل میں سر اٹھا کے چلے، لہو کی آنچ پہ دل کا دیا جلا کے چلے۔ ہمیں بتاؤ گے زندان کی اذیت تم، ہمیں بتاؤ گے زندان کی اذیت تم، مگر کروڑہا زندہ کہاں سے لاؤ گے؟ تم اپنی آگ میں خود آخری دموں پر ہو، تم اپنی پھونک سے سورج کو کیا بجھاؤ گے؟ سنا جو فیصلہ ہم نے تو مسکرائے بہت، کہا جواب میں ان سے کہ تم یہ بھول گئے کہ ہم وہ لوگ جو مقتل میں سر اٹھا کے چلے، لہو کی آنچ پہ دل کا دیا جلا کے چلے۔ ہمیں بتاؤ گے زندان کی اذیت تم، مگر کروڑہا زندہ کہاں سے لاؤ گے؟ تم اپنی آگ میں خود آخری دموں پر ہو، تم اپنی پھونک سے سورج کو کیا بجھاؤ گے؟ تمہارے ہاتھ میں مذہب بھی کھلونا ہے، سو ہر دکان پہ تم نے خدا کو بیچ دیا۔ تمہیں نے تخت پہ اپنی گرفت رکھنے کو ہر ایک دور میں ہر کربلا کو بیچ دیا۔ تمہیں غرور ہے بارود کے ذخیروں پر،
تمہیں غرور ہے بارود کے ذخیروں پر، ہمیں یقین ہے ہم پیار کے سمندر ہیں، تمہیں گھمنڈ ہے دنیا کی مال و دولت پر، تو ہم بھی عشق کی جاگیر کے سکندر ہیں۔ تمہیں غرور ہے بارود کے ذخیروں پر، ہمیں یقین ہے ہم پیار کے سمندر ہیں، تمہیں گھمنڈ ہے دنیا کی مال و دولت پر، تو ہم بھی عشق کی جاگیر کے سکندر ہیں۔ اور وفا کی راہ میں جو آج ہم نے پائے ہیں، یہ دن یہ رات یہ خیرات میں نہیں ملتے، ہزار کشت اٹھاتے ہیں بیج مٹی میں، چمن کو پھول یوں سوغات میں نہیں ملتے۔ بہت شکریہ۔ وفا کی راہ میں جو آج ہم نے پائے ہیں، یہ دن یہ رات یہ خیرات میں نہیں ملتے، ہزار کشت اٹھاتے ہیں بیج مٹی میں، چمن کو پھول یوں سوغات میں نہیں ملتے۔ جمیل بھائی ایک شعر کہ پلٹ کے دیکھ لو پچھلی صدی کو ایک نظر، جنوں پہ جبر سے کیا انقلاب آئے ہیں، جہاں جہاں پہ کلیک شہید کی تم نے، وہیں وہیں پہ نکھر کے گلاب آئے ہیں۔ پلٹ کے دیکھ لو پچھلی صدی کو ایک نظر، جنوں پہ جبر سے کیا انقلاب آئے ہیں، جہاں جہاں پہ کلیک شہید کی تم نے، وہیں وہیں پہ نکھر کے گلاب آئے ہیں۔ کبھی یہ بھول نہ جانا یہ بادب سے لوگ، جو مسکرا کے شب غم گزار سکتے ہیں، امام وقت کے چہرے پہ جو ملال آئے، تو اپنی جان یہ صدقے اتار سکتے ہیں۔ کبھی یہ بھول نہ جانا یہ بادب سے لوگ، جو مسکرا کے شب غم گزار سکتے ہیں، امام وقت کے چہرے پہ جو ملال آئے، تو اپنی جان یہ صدقے اتار سکتے ہیں۔ کبھی یہ بھول نہ جانا یہ بے ضرر سے لوگ، جو حق کی راہ میں گردن کٹا بھی سکتے ہیں، امام وقت کے ابرو کے ایک اشارے پر تمہارے زوم کے پرزے اڑا بھی سکتے ہیں۔ کبھی یہ بھول نہ جانا یہ بے ضرر سے لوگ، جو حق کی راہ میں گردن کٹا بھی سکتے ہیں، امام وقت کے ابرو کے ایک اشارے پر تمہارے زوم کے پرزے اڑا بھی سکتے ہیں۔ تم اپنے پاس ہی رکھو یہ فیصلے اپنے، ہمیں یقین ہے اوپر بھی عدالت ہے، اسی کے فیصلے چلتے ہیں اور چلنے ہیں، ازل سے لوح پہ لکھی ہوئی عبارت ہے۔ جناب مبارک صدیقی کے اس پرجوش اور جاندار اور شاندار کلام کے بعد اب جن شاعر کو میں زحمت کلام دینے جا رہا ہوں وہ بھی پنجاب کی مٹی کی خوشبو لیے اپنی پنجابی کلام کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں۔ اور حاضرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں پنجابی زبان جذبوں کے اظہار کے لیے ایک منفرد مقام رکھتی ہے، تو تشریف لاتے ہیں جناب بشارت احمد بشارت۔ لیکن اس سے پہلے ان کے یہ اشعار آپ کے لیے۔ ہر شے حسین ہوئی ہے تجھے چاہنے کے بعد، دنیا بدل گئی ہے تجھے چاہنے کے بعد، دنیا کی ساری خواہشیں دل سے نکال کے، خواہش تیری رہی ہے تجھے چاہنے کے بعد۔ جناب
بشارت احمد بشارت۔ پہلے دو شعر۔ تو آپ سونا تیرا پیار سونا، تو آپ سونا تیرا پیار سونا، تیرے ہون دے نال جہان سونا، تو آپ سونا تیرا پیار سونا، تیرے ہون دے نال جہان سونا، لکھاں شوق اڈاریاں ماریاں نے، تیرے جہا نہ کوئی میری جان سونا۔ عرض کیتا ہے ایسا روپ تو نگر محبتاں دا، ایسا روپ تو نگر محبتاں دا، تیتھوں منگ دے حسن گلاب ویکھے، تیرا کل بھی بے مثال ہے سی، تیرا اج بھی نال ایمان سونا۔ پنجابی نظم میں سونا چن، سونا چن خلافت والا چڑھیا رہے، سونا چن خلافت والا چڑھیا رہے، جھوٹ فریب تے دجل دا نیرا ڈریا رہے، ایہو بیڑا ہن تے بچیا رہنا جے، ایہو بیڑا ہن تے بچیا رہنا جے، قسمت والا جیڑا بیڑے چڑھیا رہے، تے عرشاں والا جس دا عاشق ہویا ہے، عرشاں والا جس دا عاشق ہویا ہے، میرے یارو او دا پلہ پھڑیا رہے، تے جیڑا ساڈے ساواں دے وچ رہندا ہے، جیڑا ساڈے ساواں دے وچ رہندا ہے، اوہو ہیرا ساڈے لیکھیں جڑیا رہے۔ یہ تھے جناب بشارت احمد بشارت، اور اب میں ملتمس ہوں جناب راجہ محمد یوسف صاحب سے کہ وہ اپنے خوبصورت کلام سے ہماری سماعتوں کو محسوس فرمائیں۔ آپ اس زمرہ شعراء میں سے ہیں جو اگرچہ کم لکھتے ہیں تاہم اچھا لکھتے ہیں، اور اسی اچھے کلام میں سے کچھ ابھی آپ کے سامنے پیش فرمائیں گے جناب راجہ محمد یوسف۔ خلافت کے موضوع پر اپنی کاوش سے پہلے چند اشعار۔ آسمانی فیصلوں کے سامنے تدبیر کیا، آسمانی فیصلوں کے سامنے تدبیر کیا، تابش لالو گوہر کیا، قوت شمشیر کیا، پھیلتے جاتے ہیں دنیا بھر میں خوشبو کی طرح، پھیلتے جاتے ہیں دنیا بھر میں خوشبو کی طرح، کفر پہنائے گا ان کو دجل کی زنجیر کیا۔ عرض کیا ہے ہمارے سروں پر خلافت کا سایہ، فلک سے ہے اترا یہ برکت کا سایہ، خیالوں پہ اس کی بصیرت کا سایہ، تصوف پہ اس کی طریقت کا سایہ، خلافت ہے نور الہی کا مظہر، خلافت ہے برحق رسالت کا سایہ، کڑی دھوپ میں بھی جو رہتے ہیں قائم، اترتا ہے ان پر سکینت کا سایہ، ہے جس کے مقابل دھنک بے حقیقت، ہے صد رنگ ایسا حقیقت کا سایہ۔ جناب راجہ محمد یوسف صاحب اپنا کلام پیش کر رہے تھے۔ سخن یہ بے سبب لکھا نہیں ہے، سخن یہ بے سبب لکھا نہیں ہے، سخن گوئی میرا پیشہ نہیں ہے، یہ جوئے شیر مرہون جنوں ہے، قلم ہے ہاتھ میں تیشہ نہیں ہے، اور خلافت کی نعمت عطا جس نے کی ہے، اسی کے تشکر کی یہ جوبلی ہے۔ اب درخواست گزار ہوں انگلستان سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان شاعر جناب مقصود الحق سے کہ تشریف لائیں اور اپنا کلام عطا فرمائیں۔ جناب مقصود الحق۔ ایک آزاد نظم پیش کر رہا ہوں۔ اے میرے دوستو، اے میرے ساتھیو، اے میرے دوستو، اے میرے ساتھیو، ہاتھ رکھ کے ذرا اپنے دل پہ کہو، عہد حاضر کے سب شاعر و فلسفی، عہد حاضر کے سب شاعر و فلسفی، سارے فنکار، سارے ادیب و فقیہ ایسے مایوس ہیں جیسے شام علم،
عہد حاضر کے سب شاعر و فلسفی، سارے فنکار، سارے ادیب و فقی ایسے مایوس ہیں جیسے شام علم، اور اس پر گراں ہے یہ طور ستم کہ نہ آئے گا کوئی مسیحا غم۔ اور اس پر گراں ہے یہ طور ستم کہ نہ آئے گا کوئی مسیحا غم، در کھلے گا نہ جھانکے کوئی بام سے، سنگ دشنام بہتر ہے الہام سے۔ اے میرے عہد کے واعظ و عالموں، اے میرے عہد کے واعظ و عالموں، کیوں جہالت کی سر پہ ردا اوڑھ کے اپنا رشتہ خرافات سے جوڑ کے تم اندھے سفر کے مسافر بنے، کھو گئیں منزلیں گم گئے راستے، سارا احساس سود و ضیاع مٹ گیا، موج در موج تھی رود جوئے طلب، تم نے ہاتھوں میں کشکول تھامے ہوئے اپنے ایمان و غیرت کے سودے کیے، بے ضمیری کی چاندی چمکتی رہی، تم نے شاہوں کی چوکھٹ پہ سجدے کیے، وہی حق کو نظام کہن کہہ دیا، وہی حق کو نظام کہن کہہ دیا، اور جمہوریت کے قصیدے پڑھے، تم نے نور خلافت کو ٹھکرا دیا جس میں قوس قزح کے سبھی رنگ تھے، وہی حق کو نظام کہن کہہ دیا اور جمہوریت کے قصیدے پڑھے، تم نے نور خلافت کو ٹھکرا دیا جس میں قوس قزح کے سبھی رنگ تھے، بولو دانشورو عالموں واعظو، آج کیوں تم کھڑے ہو کڑی دھوپ میں، بولو دانشورو عالموں واعظو، آج کیوں تم کھڑے ہو کڑی دھوپ میں، کوئی سایہ نہ ہے کوئی سایہ فگن، شام غم کے اندھیرے ہیں دیوار پر، حیف لیکن تمہیں پھر بھی اصرار ہے اپنے انکار پر، بولو دانشورو عالموں واعظو، آج کیوں تم کھڑے ہو کڑی دھوپ میں، کوئی سایہ نہ ہے کوئی سایہ فگن، شام غم کے اندھیرے ہیں دیوار پر، حیف لیکن تمہیں پھر بھی اصرار ہے اپنے انکار پر، تم تعصب کی چلمن اٹھا کر ذرا، تم تعصب کی چلمن اٹھا کر ذرا اس طرف بھی نظر ڈال کر دیکھ لو، اس طرف بھی نظر ڈال کر دیکھ لو، ہر قدم لاجرم اس کا لطف و کرم ہم پہ ہے دم بدم، ہر قدم لاجرم اس کا لطف و کرم ہم پہ ہے دم بدم، اس کی جود و سخا اس کی پہم عطا یوں برستی ہے ہم پہ گھٹا در گھٹا، اس کے اسمار سے رت کے سنگھار سے گل کی مہکار سے اس شجر کی کوئی ڈال خالی نہیں، اس کے اسمار سے رت کے سنگھار سے گل کی مہکار سے اس شجر کی کوئی ڈال خالی نہیں، اس سے قامت میں کوئی بھی عالی نہیں، ایک نعمت مگر ایک زاد سفر پر ہے سب سے دیگر، ایک فضل خدا ایک اس کی عطا پر ہے سب سے جدا، جو کہ کمیاب ہے جو کہ نایاب ہے، باغ جنت کا کھلتا ہوا باب ہے۔ اے میرے دوستو اے میرے ساتھیوں، ہاتھ رکھ کے ذرا اپنے دل پہ کہو، آج کے عہد میں سیم و زر کی ہوس میں بھٹکتے ہوئے شہر بے درد میں، کیا خلافت سے بڑھ کے ہے نعمت کوئی، کیا خلافت سے بڑھ کے ہے نعمت کوئی، اس کے مرسل سے بڑھ کے ہے دولت کوئی، نہیں کوئی ہرگز خدا کی قسم، کہ یہ ابر کرم ہے اسی کا کرم، یہ فضل خدا ہے بڑا محترم، ہم پہ رحمت کی چادر ہے اس نے تنی، اس کا سایہ خنک اور چھایا گھنی۔ حاضرین کرام، کم عمری میں اچھا کہنے کی صلاحیت یقیناً اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ جناب آصف محمد باسط بھی انہی شعراء میں سے ایک ہیں جن کے کلام میں نو عمری کے باوجود پختگی پائی جاتی ہے۔ اللہ کرے زور قلم اور زیادہ۔ انگلستان سے تشریف لائے ہیں ہمارے ایک اور مہمان شاعر جناب آصف محمود باسط، وہ کہتے ہیں، ہو بات خوف کو تسکین میں بدلنے کی، ہو بات خوف کو تسکین میں بدلنے کی، تو پھر جواب تیری ذات کے علاوہ نہیں۔ جناب آصف محمود باسط۔ غزل کے کچھ اشعار ہیں شیخ صاحب کی اجازت سے، کہ کیسا خیال آیا میرے دھیان کی طرف، کیسا خیال آیا میرے دھیان کی طرف، ایک گیان میں چلے تیرے نروان کی طرف۔ واہ، بہت خوب۔ کیسا خیال آیا میرے دھیان کی طرف،
ایک ज्ञान में चले तेरे निर्वाण की तरफ, और क्या क्या करिश्मे आए अदम से वजूद में, देखा जो तूने इस गिले बेजान की तरफ। और शेर है कि हम तेरी खाके पा से भी आगे न जा सके, कैसे नज़र उठाएं तेरी शान की तरफ। हम तेरी खाके पा से भी आगे न जा सके, कैसे नज़र उठाएं तेरी शान की तरफ। और ये कोशिश की है इसमें, अल्लाह करे कि ख़याल जो है वो कन्वे भी हो जाए, कि क्या क्या जवाहरात ना हासिल हुए मगर, क्या क्या जवाहरात ना हासिल हुए मगर, दरवेश का ख़याल फ़कत नान की तरफ। ये जो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम का इल्हाम है, तो क्या क्या जवाहरात ना हासिल हुए मगर, दरवेश का ख़याल फ़कत नान की तरफ। और जब हो कलम में तेरी मोहब्बत की रोशनी, फिर कौन देखता है कलमदान की तरफ। जब हो कलम में तेरी मोहब्बत की रोशनी, फिर कौन देखता है कलमदान की तरफ। और ये शेर है काबिल तवज्जो शेख साहब, कि जिस दौर में हो जैसी भी दौलत की बात हो, सब देखते हैं वादी फारान की तरफ। जिस दौर में हो जैसी भी दौलत की बात हो, सब देखते हैं वादी फारान की तरफ। और हम मानते हैं अमन को ईमान की कलीद, हम मानते हैं अमन को ईमान की कलीद, हम हैं कलम के सैयद व सुल्तान की तरफ। हम मानते हैं अमन को ईमान की कलीद, हम हैं कलम के सैयद व सुल्तान की तरफ। और हम बेहिसाब फजल के उम्मीदवार हैं, हम बेहिसाब फजल के उम्मीदवार हैं, देखो तुम अपने अदल की मीज़ान की तरफ। बहुत हो। हम बेहिसाब फजल के उम्मीदवार हैं, देखो तुम अपने अदल की मीज़ान की तरफ। और इसका आखिरी शेर है कि मेरे मसीहा अपनी मसीहाई की हवा, भेजें कुछ इस गरीब तन आसान की तरफ। बहुत शुक्रिया। जनाब आसिफ महमूद बासित के बाद अब जिन शायर को मैं ज़हमत कलाम दूंगा वो हैम्बर्ग से तशरीफ़ लाए हैं। जनाब अब्दुल जलील इबाद भी उन शोरा में शामिल हैं जिनका कलाम दिलों तक पहुंचकर देर तक असर करता है, और यकीनन ये ऐसी खूबी है जो किसी भी शायर को बड़ा शायर बनाती है। तशरीफ़ लाते हैं जनाब अब्दुल जलील इबाद। अस्सलाम वालेकुम। कुछ अजब मंजर ज़मीं पर जलवागर होने को हैं, कुछ अजब मंजर ज़मीं पर जलवागर होने को हैं। आसमां से हुक्मनामे इनको अब मिलने को हैं। शादमानी कब तलक रहती गुरेज़ां दश्त से, दर्द के मौसम ज़मीं से कूच अब करने को हैं। शादमानी कब तलक रहती गुरेज़ां दश्त से, दर्द के मौसम ज़मीं से कूच अब करने को हैं। रब्बे वाहिद की कसम होगी खिलाफत मोहतरम, रब्बे वाहिद की कसम होगी खिलाफत मोहतरम, इसके कदमों में ज़मीं के आसमां झुकने को हैं। आग को गुलजार कर देगा खिलाफत का वजूद, प्यार की बाहों में सारी नफरतें मिटने को हैं। आग को गुलजार कर देगा खिलाफत का वजूद, प्यार की बाहों में सारी नफरतें मिटने को हैं। चांद निकला तो उजाला जिस्मों जां में भर गया, चांद निकला तो उजाला जिस्मों जां में भर गया। आंख के जुगनू खुशी से रक्स सब करने को हैं। रोशनी ही रोशनी हद्दे नजर तक रोशनी, रोशनी ही रोशनी
حد نظر تک روشنی، نور کے چشمے سے اندھیارے وضو کرنے کو ہیں، روشنی ہی روشنی، حد نظر تک روشنی، نور کے چشمے سے اندھیارے وضو کرنے کو ہیں۔ جزاک اللہ۔ یہ تھے جناب عبدالجلیل عباد صاحب۔ ہم پلکوں پہ اشکوں کو مچلنے نہیں دیتے، ہم پلکوں پہ اشکوں کو مچلنے نہیں دیتے، بکھرے ہوئے دریا کو اچھلنے نہیں دیتے، کیا جانے ستاروں کو ہے کیا ہم سے عداوت، قسمت کی لکیریں بھی بدلنے نہیں دیتے۔ یہ اشعار ہیں ہمارے صاحب طرز اور خوبصورت اسلوب کے مالک شاعر جناب حنیف تمنا کے، جو برلن سے ہماری درخواست پر تشریف لائے ہیں اور ابھی اپنا خوبصورت کلام آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ جناب حنیف تمنا۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ ایک نظم پیش کر رہا ہوں خلافت کے حوالے سے، تنزیل خلافت۔ از فضل خدا نعمت الوان ہے ہم پر، از فضل خدا نعمت الوان ہے ہم پر، کس درجہ مہربان وہ رحمان ہے ہم پر، از فضل خدا نعمت الوان ہے ہم پر، کس درجہ مہربان وہ رحمان ہے ہم پر، بھیجا گیا جس دور میں مہدی و مسیحا، بھیجا گیا جس دور میں مہدی و مسیحا، پیدا کیا اس دور میں احسان ہے ہم پر، پیدا کیا اس دور میں احسان ہے ہم پر، بھیجا گیا جس دور میں مہدی و مسیحا، پیدا کیا اس دور میں احسان ہے ہم پر، اور اقبال کی توفیق بھی اس ہی کی عطا ہے، اقبال کی توفیق بھی اس ہی کی عطا ہے، کہ آپ عیاں اصل کی پہچان ہے ہم پر، کہ آپ عیاں اصل کی پہچان ہے ہم پر، اس دور سے پہلے بھی تھا ایک دور پیوں تھا، اس دور سے پہلے بھی تھا ایک دور پیوں تھا، دنیا میں مسلمان کا احوال زبوں تھا، اس دور سے پہلے بھی تھا ایک دور پیوں تھا، دنیا میں مسلمان کا احوال زبوں تھا، اصنام دلوں میں تھے جمائے ہوئے ڈیرے، اصنام دلوں میں تھے جمائے ہوئے ڈیرے، تھے کفر کے چھائے ہوئے ہر سمت اندھیرے، اور تھیں رقص کنا ظلمتیں انوار کو گھیرے، ایمان کی کرنوں کو ترستے تھے سویرے، تھیں رقص کنا ظلمتیں انوار کو گھیرے، ایمان کی کرنوں کو ترستے تھے سویرے، اور بت خانہ دنیا میں مگن اہل حرم تھے، بت خانہ دنیا میں مگن اہل حرم تھے، یوں تو تھے مسلمان پسینوں میں صنم تھے، بت خانہ دنیا میں مگن اہل حرم تھے، یوں تو تھے مسلمان پسینوں میں صنم تھے، اور جن میں تھی رمق دین کی افتادہ رم تھے، ایمان کی طاقت کے بھی الٹے ہوئے دم تھے، ایمان کی طاقت کے بھی الٹے ہوئے دم تھے، وہ تھی خاک جمی کفر کی مسلم کی جبیں پر، تھی خاک جمی کفر کی مسلم کی جبیں پر، چادر تھی جہالت کی تنی دین متیں پر، اللہ نے تدبیر کی پھر عرش بری پر، مہدی و مسیح بھیجا گیا روئے زمیں پر۔ حاضرین کرام، مشاعرہ کے آغاز میں ایک شاعر کا خوبصورت کلام ہماری سماعتوں سے گزرا تھا، جن کے بارے میں یہ خواہش کی گئی ہے کہ انہیں دوبارہ دعوت کلام دی جائے۔ آپ کی خواہش کے احترام میں میں ایک بار پھر جناب محمود فاروق سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور حاضرین کو اپنا کلام عطا کریں۔ خدا کے پاک لوگوں کو خدا سے نصرت آتی ہے، نظر میں ایک سمائی مستقل سرکار کی صورت، نہیں ممکن کہ اب بن پائے گی اظہار کی صورت، میرے جذبات پنہاں
کب ڈھلے اشعار کی صورت، ادب حائل ہے رستے میں میرے دیوار کی صورت، مگر اتنا کہوں در سمی واضح بتاتی ہے خدا کے پاک لوگوں کو خدا سے نصرت آتی ہے۔ ہوا کے دوش پر آقا تیرا دیدار ہو جانا، کئی غافل پڑی روحوں کا یوں بیدار ہو جانا، تیری صحبت کو پا کر پھر مال ابرار ہو جانا، خلافت ہی کی برکت ہے میرے اشعار ہو جانا، یہ حبل اللہ ہے جو خالق سے بندے کو ملاتی ہے، خدا کے پاک لوگوں کو خدا سے نصرت آتی ہے۔ جزاکم اللہ۔ ہوس اور خواہش دنیا سے وہ آگے گزر آئے، جنہیں لال و گہر تیرے تبسم میں نظر آئے، ہوس اور خواہش دنیا سے وہ آگے گزر آئے، جنہیں لال و گہر تیرے تبسم میں نظر آئے، چھڑے جو یار کا بس ذکر ہی تو آنکھ بھر آئے، دلوں کی ظلمتوں میں نور عرفاں سے سحر آئے، تیری ایک ڈھال ہے جو سب جماعت کو بچاتی ہے، خدا کے پاک لوگوں کو خدا سے نصرت آتی ہے، تیری ایک ڈھال ہے جو سب جماعت کو بچاتی ہے، خدا کے پاک لوگوں کو خدا سے نصرت آتی ہے۔ اور آخری بند ہے، صلاح عام ہے محبوب سا کوئی ہنسی تو لا، صلاح عام ہے محبوب سا کوئی ہنسی تو لا، تکلم کا کوئی انداز ہو اس سا کہیں تو لا، کروڑوں کے کوئی ہو ایک جو دل کے کریں تو لا، اگر دنیا میں ہے ایسا کوئی مسند نشیں تو لا، سنو کہ مولا بس کی وہ صدا پیغام لاتی ہے، سنو کہ مولا بس کی وہ صدا پیغام لاتی ہے، خدا کے پاک لوگوں کو خدا سے نصرت آتی ہے، لرزتی کپ کپاتی ایک جماعت کو سنبھالا تھا، خدا کے ہاتھ نے دشتے بلا سے خود نکالا تھا، پھر اس کے فضل کا انداز ویسا ہی نرالا تھا، بہت ہی مختصر سی رات تھی اور پھر اجالا تھا، ہمیشہ سے وہی قدرت عجب جلوے دکھاتی ہے، خدا کے پاک لوگوں کو خدا سے نصرت آتی ہے۔ یہ تھے فاروق محمود۔ معزز حاضرین کرام، آج کے اپنے آخری مہمان شاعر کو دعوت کلام دینے سے قبل آپ کی خواہش اور فرمائش پر ایک مرتبہ پھر دعوت دوں گا جناب مبارک صدیقی کی کہ وہ تشریف لا کر اپنا کچھ اور کلام بھی پیش فرمائیں۔ جناب مبارک صدیقی۔ زندہ باد۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی، اور اب جو میں نظم پیش کر رہا ہوں یہ میں نے غصے میں نہیں لکھی، سجدوں میں لٹا دیتے ہیں اشکوں کے نگینے، سجدوں میں لٹا دیتے ہیں اشکوں کے نگینے، دنیا کے خداؤں سے شکایت نہیں کرتے، کچھ اور بڑھا دیتے ہیں لو اپنے لہو میں، ہم تیز ہواؤں سے شکایت نہیں کرتے، سجدوں میں لٹا دیتے ہیں اشکوں کے نگینے، دنیا کے خداؤں سے شکایت نہیں کرتے، کچھ اور بڑھا دیتے ہیں لو اپنے لہو میں، ہم تیز ہواؤں سے شکایت نہیں کرتے، گزرے ہوئے 100 سال کی تاریخ گواہ ہے، سائے کی طرح سایہ فگن ہم پہ خدا ہے، اور رات جو آئے بھی تو پروانوں کو غم کیا، جلتا ہوا پر نور خلافت کا دیا ہے، قانون بنائے ہیں بہت اہل ستم نے، اب لے نہ کوئی ان کے سوا نام خدا کا، ان سادہ مزاجوں سے کوئی جا کے یہ پوچھے، بندے بھی کبھی روک سکے کام خدا کا، قانون بنائے ہیں بہت اہل ستم نے، اب لے نہ کوئی ان کے سوا نام خدا کا، ان سادہ مزاجوں سے کوئی جا کے یہ پوچھے، بندے بھی کبھی روک سکے کام خدا کا،
साथ अपने मोहम्मद की मसीहा की दुआ है, गुजरे हुए 100 साल की तारीख गवाह है। आप भी थक चुके हैं, हम भी। आती है सदा रोज शहीदों के लहू से, ये दीप हवाओं से बुझाए न बुझेंगे। किस्मत का लिखा पढ़ नहीं सकते हो तो सुन लो, एक दीप बुझाओगे तो 100 और जलेंगे। माने न कोई माने मगर ऐसा हुआ है, गुजरे हुए 100 साल की तारीख गवाह है। और जिंदान में बैठा हुआ कैदी कोई बोला, तस्लीम मुझे है कि मेरा जुर्म वफा है। हाथों पे मेरे ज़ख्म जो तुम देख रहे हो, टूटे हुए शीशों को उठाने की सज़ा है। जिंदान में बैठा हुआ कैदी कोई बोला, तस्लीम मुझे है कि मेरा जुर्म वफा है। हाथों पे मेरे ज़ख्म जो तुम देख रहे हो, टूटे हुए शीशों को उठाने की सज़ा है। ये जुर्म अगर है तो सरेआम किया है, गुजरे हुए 100 साल की तारीख गवाह है। और जो लोग जला देते हैं औरों का नशेमन, वो लोग कभी चैन से सोया नहीं करते। और जिनका निगहबान हमेशा से खुदा हो, गर्दाब सफ़ीना वो डबोया नहीं करते। और तूफ़ान भी माने है कि ऐसा ही हुआ है, गुजरे हुए 100 साल की तारीख गवाह है। और कुछ इसलिए हिजरत भी ज़रूरी थी हमारी, उस शहर सितमगर में जफाकार बहुत थे। कुछ उनको भी नफ़रत से अक़ीदत थी ज़्यादा, कुछ हम भी मोहब्बत के परस्तार बहुत थे। लहजे में पड़ी थी जो गिरा खोल रहा हूँ, मैं अपने कबीले की ज़ुबान बोल रहा हूँ। और सैयदी मुर्शदी मुशफ़क़ी मेहरबान, हमने बहरे खुदा तेरी बैत जो की, तू हमारा हुआ हम तेरे हो गए। तशरीफ़ लाते हैं हॉलैंड से आए हुए हमारे मेहमान शायर जनाब जमीलुर रहमान जमील। सूरतुन नूर जब तलावत की, आई खुशबू गुले खिलाफत की। और कोई नेमुल बदल नहीं जिसका हमने उस शख्स से मोहब्बत की। कोई नेमल बदल नहीं जिसका हमने उस शख्स से मोहब्बत की। और मुर्शद मन यही है दीदे मन, तुझको देखा खुदा की रोयत की। गिरा में नेमते यज़दां की दौलत है तो हम भी हैं। गिरा में नेमते यज़दां की दौलत है तो हम भी हैं। और वो अस्माते मोहब्बत की अलामत है तो हम भी हैं। हमारी जिंदगी क्या है तवाफ़े शम्मे जाने जान। हमारी जिंदगी क्या है तवाफ़े शम्मे जाने जान। वो शम्मे नाज रोशन और सलामत है तो हम भी हैं। तो हम भी हैं अगर गर्दिश लहू की ये गवाही दे। तो हम भी हैं अगर गर्दिश लहू की ये गवाही दे। बंदी हैं जिससे सांसें वो खिलाफत है तो हम भी हैं। तो हम भी हैं अगर गर्दिश लहू की ये गवाही दे। बंदी हैं जिससे सांसें वो खिलाफत है तो हम भी हैं। गिरा में नेमते यज़दां की दौलत है तो हम भी हैं। आंधी उठती रही, बर्क गिरती रही, जहल की गोद में फितने पलते रहे। आंधी उठती रही,
برق گرتی رہی اور جہل کی گود میں فتنے پلتے رہے، ایک پودا تناور شجر بن گیا، بے بسی سے عدو ہاتھ ملتے رہے۔ آندھی اٹھتی رہی، برق گرتی رہی، جہل کی گود میں فتنے پلتے رہے، ایک پودا تناور شجر بن گیا اور بے بسی سے عدو ہاتھ ملتے رہے۔ تنگ ہم پر ہوئی اگرچہ ہوئی یہ زمین، ایک سے انگنت ہم ہوئے کہ نہیں۔ تنگ ہم پر اگرچہ ہوئی یہ زمین، ایک سے انگنت ہم ہوئے کہ نہیں۔ ارے تم خدا لگتی کہنا ہماری نہیں، ہم تو دیوانے تھے دن میں چلتے رہے۔ اس سے پہلے کہ ہو جائیں آنکھیں لہو، سجدہ کیسے صدا آئی لا تقنطو۔ اس سے پہلے کہ ہو جائیں آنکھیں لہو، سجدہ کیسے صدا آئی لا تقنطو۔ کوبکو خیمہ زن ہے وہی تیرگی، کوک سے جس کی سورج نکلتے رہے۔ اور وقت کے رنگ پھر کیا سے کیا ہو گئے، سارے نمرود و فرعون ہوا ہو گئے۔ وقت کے رنگ پھر کیا سے کیا ہو گئے، سارے نمرود و فرعون ہوا ہو گئے۔ سطوت کچ کلاہی ملی خاک میں اور دیے ہم فقیروں کے جلتے رہے۔ وقت کے رنگ پھر کیا سے کیا ہو گئے، سارے نمرود و فرعون ہوا ہو گئے۔ سطوت کچ کلاہی ملی خاک میں اور دیے ہم فقیروں کے جلتے رہے۔ نصرت حق سے منزل پہ ہیں دید اور سہل ورنہ نہ تھا ایک صدی کا سفر۔ نصرت حق سے منزل پہ ہیں دید اور سہل ورنہ نہ تھا ایک صدی کا سفر۔ انگنت قافلے گرد میں کھو گئے اور انگنت راستے ہی بدلتے رہے۔ اس نے یکجہتی صبر و وفا ارتقا سب نظام خلافت سے ممکن ہوا۔ اس نے یکجہتی صبر و وفا ارتقا سب نظام خلافت سے ممکن ہوا۔ منکرین خلافت سے پوچھو ذرا کیسے شمس و قمر ان پہ ڈھلتے رہے۔ ایک پودا تناور شجر بن گیا، بے بسی سے عدو ہاتھ ملتے رہے۔ ہم خدا بند کے وہ ہمارا ہوا، جو دیا جھولیاں بھر کے اس نے دیا، اور حمد واجب ہے اس کی جمیل اور کیا، قلب و جان جس کی خاطر پگھلتے رہے۔ ایک پودا تناور شجر بن گیا، بے بسی سے عدو ہاتھ ملتے رہے۔ محبت کے خیمے لگاتے رہیں گے، قدم سوئے دل بر اٹھاتے رہیں گے۔ سریا سے لائے ہیں ایماں کی خوشبو، یہ خوشبو جہاں میں لٹاتے رہیں گے۔ ہم آتے رہے ہیں، ہم آتے رہیں گے، خلافت کے ڈنکے بجاتے رہیں گے۔ کبھی ریلائے نور بن کر بہیں گے، کبھی مثل باد صبا ہم چلیں گے۔ کبھی اس نگر سے کبھی اس نگر سے سعادت کی پہچان بن کر اٹھیں گے۔ وفاؤں کے پیغام لاتے رہیں گے، خلافت کے ڈنکے بجاتے رہیں گے۔ ہم آتے رہے ہیں، ہم آتے رہیں گے۔ سوال کرم ہے نہ خوف ستم ہے، سرے رزم ہاتھوں میں دین کا عالم ہے۔ محمد کے دامن سے لپٹے ہوئے ہیں اور امام الزمان کے قدم پر قدم ہے۔ اذان دیتے قرآن سناتے رہیں گے، خلافت کے ڈنکے بجاتے رہیں گے۔ ہم آتے رہے ہیں، ہم آتے رہیں گے۔ سبھی رسم زیر و زبر کر رہے ہیں،
दुआओं में जीवन बसर कर रहे हैं, सभी रस्में ज़ेरो ज़बर कर रहे हैं, दुआओं में जीवन बसर कर रहे हैं। अरे मुराद अपनी बस है, रज़ाए इलाही इसी गम में शामो सार कर रहे हैं। यही राह सबको दिखाते रहेंगे, खिलाफत के डंके बजाते रहेंगे, हम आते रहे हैं, हम आते रहेंगे। रहे इश्क में साहिबा मिल गया है, नसीबों से दारुल अमा मिल गया है। रहे इश्क में साहिबा मिल गया है, नसीबों से दारुल अमा मिल गया है। किया था तलब एक दिन का खुदा से, हमें तो मगर आशिया मिल गया है। रहे इश्क में साहिबा मिल गया है, नसीबों से दारुल अमा मिल गया है। किया था तलब एक दिन का खुदा से, अरे हमें तो मगर आशिया मिल गया है। सदा शुक्र के गीत गाते रहेंगे, खिलाफत के डंके बजाते रहेंगे, हम आते रहे हैं, हम आते रहेंगे। और जाने से पहले एक कथा मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ, और मेरा ख्याल है इस पर इख्तिताम भी ठीक रहेगा कि हम तो वो हैं कि मुर्शद के साए पे भी जान देकर कभी आँच आने न दे। हम तो वो हैं कि मुर्शद के साए पे भी जान देकर कभी आँच आने न दें। चीर दे रख के आरे में कोई हमें, है हम पर अगर मुंह से उफ भी करें। दुआ कर लीजिए खुदा ताला खिलाफत की नेमत को हमेशा हमें कायम रखे और हमें उसका हमेशा कदरदान बनाए रखे। दुआ कर लीजिए। आमीन। जज़ाकल्लाह।